الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ صدق اللہ العظیم۔ اہل سنت کا معمول ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم تدفین کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی اس کی قبر پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں مرنے والے کو۔ اس کے بعد گھر آ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، جو کوئی تعزیت کے لیے آتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، ایصال ثواب اس مرحوم کو کیا جاتا ہے۔ مرنے کے 10 دن کے بعد فاتحہ ہوتی ہے، اسے 10واں، 20 دن کے بعد 20واں، 30 دن کے بعد 30واں اور 40 دن کے بعد 40واں کیا جاتا ہے، اور ان سب میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پڑھ کر اس مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے معمولات۔ اور جب 1 سال گزر جاتا ہے تو اگر وہ مرنے والا کوئی بزرگ ہے، عالم دین ہے، تو اس کا عرس مناتے ہیں، یوم وصال اسے کہیں یا یوم فاتحہ کہیں یا سالانہ فاتحہ کہیں، نام آپ جو بھی رکھ لیں، لیکن مقصد اس کا صرف اور صرف ایصال ثواب ہے۔ یہ ہمارے معمولات۔ اب مخالفین اس پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے نے جو کچھ کیا زندگی میں وہی اس کے لیے کافی ہے، زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ 10واں 20واں 30واں 40واں کرنا، عرس کرنا، سالانہ فاتحہ، یوم وصال، یہ سب ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ابتدا میں جو آیت بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے۔ ظاہر ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے وہ مرحوم ہیں، ان کے لیے دعا کون کر رہا ہے؟ جو زندہ ہے۔ اب ان کا پہلا اعتراض کیا ہے مخالفین کا؟ کہ زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو نہیں پہنچتا، یعنی انسان نے زندگی میں جو کچھ کر لیا بس وہی اس کے لیے ہے، بعد میں اگر کوئی ثواب پہنچائے، کچھ پڑھ کر بخشے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ناجائز ہے، یہ حرام۔ دیکھیے، سب سے پہلی دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ اگر زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو نہیں پہنچ سکتا تو پھر نماز جنازہ کیوں ہوتی؟ آپ دیکھتے ہیں نا، جنازہ سامنے ہے، سب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ مردہ ہے، وہ مرحوم ہے، مر چکا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ ساری دعا جو ہے نماز جنازہ یہ کیوں ہے؟ زندہ لوگ دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ جو دنیا سے جا چکا، جو مر چکا۔ اور احادیث میں آیا جس کے جنازے پر 3 صفحے بن جائیں وہ جنتی ہیں، بعض احادیث میں 7 صفوں کا آیا، بعض میں 40 مسلمانوں کا آیا کہ 40 ایسے مسلمان کھڑے ہو جائیں جس کے جنازے پر نماز جنازہ کے لیے کہ جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، تو ان کی دعا یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے جس کی نماز پڑھی گئی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ تمام احادیث میں چیزیں موجود ہیں۔ تو اگر زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو نہیں پہنچ سکتا تو پھر نماز جنازہ کیوں ہوتی؟
یہ اسی لیے ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ زندہ ہیں اور جس کی نماز پڑھی گئی وہ مردہ ہیں. تو جب یہ اس کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے اس دعا کرنے کو اس مرنے والے کے حق میں ضرور قبول فرمائے. احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، اختصار کے ساتھ ہم کیونکہ بیان کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ احادیث ہم نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی، لیکن اہل علم جانتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو ضرور پہنچتا ہے، اسی لیے نماز جنازہ ہے، ورنہ نماز جنازہ نہیں ہوتی. اب آئیے اس طرف کہ جو یہ اعتراض ہے کہ یہ سویم 10واں 20واں 30واں 40واں یہ کیوں ہوتا ہے. سب سے پہلا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا سویم نہیں کیا، 10واں 20واں نہیں کیا، 30واں نہیں کیا، 40واں نہیں کیا. کتنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے مبارک میں وصال فرما گئے، شہید ہوئے، سرکار نے ان کے جنازے میں شرکت کی، لیکن بعد میں کسی کا سویم نہیں کیا، کسی کا 40واں نہیں کیا. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے. لیکن اچھا ان کا اعتراض یہ ہے کہ جب انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو؟ اگر ضروری ہوتا تو سرکار کرتے، انہوں نے نہیں کیا تم کیوں کر رہے ہو؟ اور تم کر رہے ہو تو یہ ایک نئی چیز ہے اور نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی. اس طرح کے اعتراض کر کے وہ بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کا سویم نہیں کیا، 40واں نہیں کیا، 10واں 20واں 30واں نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ضرورت ہی نہیں تھی. پہلی چیز تو یہ کہ ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ جس کے جنازے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جائیں یا جس کے لیے دست مبارک اٹھا دیں اس کو سویم کی کیا ضرورت، اس کو 40ویں کی کیا ضرورت؟ ارے سرکار کا کھڑا ہونا اس کی بخشش کی مغفرت کی ضمانت ہے. جس کے لیے دست مبارک اٹھا دیے وہ تو سیدھا گئے جنت میں، نہ اسے سال ثواب کی ضرورت ہے نہ سویم کی ضرورت ہے. ضرورت تو اب ہے جب ہم دنیا میں ملوث ہو چکے ہیں، گناہوں میں لچھڑے ہوئے ہیں، آئے دن ہم سے ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب ہوتی ہیں. تو اگر زندگی میں کوئی ایسا نہ کر سکا تو کم سے کم مرنے کے بعد ایصال ثواب کیا جائے تاکہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ضرورت اب ہے، اس وقت ضرورت نہیں تھی. سرکار نے دست مبارک اٹھا دیے، بخشش ہو گئی، جنت میں چلا گیا، سرکار نے خود جنت کی بشارت دے دی. تو اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی. اب آئیے کسی چیز کو ناجائز اور حرام ایک دم کہہ دینا یہ جہالت. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ شریعت سے متصادم ہے، کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو شریعت نے منع کیا اور پھر وہ چیز ہو رہی. تو اب آئیے دیکھیں، مرنے کے بعد قبر پر یعنی جب تدفین ہوتی ہے مٹی ڈال دیتے ہیں، پھول وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی، 4 قل پڑھے جاتے ہیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا جاتا ہے اور سب ہاتھ اٹھا کر ایصال ثواب کرتے ہیں اس مرنے والے کے لیے. یہ جائز ہے. اس کے بعد گھر آ کر کرتے ہیں، 10 دن کے بعد کرتے ہیں، 20 دن کے بعد، 30 دن کے بعد، 40 دن کے بعد. اچھا سویم، یہ کہتے ہیں جی سویم کیوں ہے؟ اب سویم میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہم کرتے کیا ہیں. تمام لوگ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، پارے تقسیم کر دی جاتے ہیں، کوئی پہلا پارہ پڑھ رہا ہے تو کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی 30واں. یہ سارے اس میں کون سی قباحت ہے؟ تلاوت قرآن کرنا کیا منع ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی دن مقرر ہے؟ کیا اس کے لیے اوقات مقرر ہیں؟ کیا شریعت نے منع کیا ہے کہ مرنے کے بعد نہ کیا جائے، زندگی میں کیا جائے؟ تلاوت پہلے ہو بعد میں نہ ہو، کوئی ممانعت نہیں. تلاوت قرآن آپ ساری زندگی کر سکتے ہیں، کسی وقت کر سکتے ہیں، صبح و شام کر سکتے ہیں، رات میں کر سکتے ہیں. مرنے کے بعد یعنی جب تدفین ہو چکی آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو قرآن پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں نا. تو یہ قرآن پڑھنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ سوئے میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اچھا جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوتے
ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ چنے بچھا دیے جاتے ہیں. چنے لے کر کچھ مقدار میں ایک چادر بچھا دی، چنے اس پر ڈال دیے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم جنہوں نے نہیں پڑھا کسی وجہ سے، تو وہ ذرا سا محسوس کرتے ہیں کہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے چنے بچھا دیے، بچوں کے لیے بچھا دیے، اس پہ کلمہ طیبہ پڑھا جاتا. اور کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ احادیث کے مطابق جس نے 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اس کی بخشش ہو گئی. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دعوت میں شریک تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو نوجوان بیٹھا ہے یہ صاحب کشف ہے. ایک نوجوان سامنے بیٹھا تھا، صاحب کشف. صاحب کشف وہ ہوتا ہے کہ جو چھپی ہوئی باتوں کو جان لے، باطنی باتوں کو سمجھ لے. یعنی عام لوگ جن باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھ لے، اسے کہتے ہیں صاحب کشف. اچھا، کسی بزرگ کے متعلق کہا جاتا تو ہو سکتا ہے ان کو اتنا غور و فکر نہ کرنا پڑتا اور اتنا نہ سوچتے، لیکن ایک نوجوان. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ نوجوان صاحب کشف ہے. میں نے دیکھا کہ وہ رونے لگا. میں نے اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ رکھا تھا، لیکن اس کا ثواب میں نے کسی کو نہیں پہنچایا. تو میں نے اپنے دل میں کہا اے الہ العالمین، جو 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ میں نے پڑھا ہے میں نے اس کی ماں کو بخش دیا. دل میں کہا. فرماتے ہیں چند سیکنڈ کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مسکرانے لگا. میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا اب میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا. تو فرماتے ہیں کہ اس کے کشف کا اندازہ مجھے کلمے سے ہوا اور کلمے کی فضیلت کا اندازہ اس کے کشف سے ہوا. پتہ یہ چلا کہ کلمہ اگر کوئی پڑھے اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے رحمت کرم فرماتا ہے اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے چنے بچھا دیتے ہیں، وہ اس پر کلمہ شریف پڑھتے ہیں. ظاہر کلمہ تو ہر مسلمان کو آتا ہے، بچے کو آتا ہے. کوئی ایسا نہیں کہ کہے جی مجھے کلمہ بھی نہیں آتا، معاذ اللہ، ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا. تو جو لوگ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے وہ کلمہ پڑھتے ہیں. بعد میں وہ سب اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھا جاتا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے، اور وہی چنے سویم میں شرکت کرنے والوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو شریعت کے قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ تلاوت بالکل جائز ہے، ہر وقت جائز ہے، ہر لمحے جائز ہے. تلاوت ہو گئی. کلمہ طیبہ پڑھنا یہ بھی جائز ہے. اچھا، جو کلمہ پڑھا گیا اس کا ایصال ثواب کر دیا، جو چنے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا. تو اس میں کون سی بات ہوگی؟ نہیں جی نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، آپ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سلف صالحین سے یہ معمول چلا آ رہا ہے، آج تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے. نام آپ کچھ بھی رکھ دیں، اس کا نام آپ سویم رکھیں، 10واں رکھیں، 20واں رکھیں، 30واں، 40واں، سالانہ فاتحہ، عرس، یوم وصال، کچھ بھی آپ رکھیں، اصل مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب. تو نام پر فتویٰ نہ لگائیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا کام ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے ایصال ثواب اور وہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے تو یہ تمام چیزیں جائز. پھر اعتراض کرتے نہیں جی آپ نے تعین کر دیا، آپ کہتے جی تیسرے دن ہی سویم ہوگا، 10ویں دن ہی 10واں ہوگا، 40ویں دن ہی 40واں ہوگا. تو یہ معین کرنا کہتے یہ ناجائز، یہ شریعت نے منع کیا. حالانکہ شریعت نے کوئی ایسا منع نہیں کیا. اچھا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ تعین ہی نہیں کیا کہ تیسرے دن ہی سویم ہوگا. چوتھے دن بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کا انتقال اگر ایسے دن ہوا کہ تیسرا دن عید کا پڑ جائے، 28 رمضان یا 29 کو انتقال ہوا، تو اب تیسرا دن عید، یا چاند ایسا ہوا کہ تیسرا دن عید کا پڑ گیا، تو کیا عید کے دن سویم ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا.
آپ جانتے ہیں کہ عید کا دن تو ملنے ملانے کا دن ہے، تو ہم کیا کریں گے، ایک دن پہلے ہی سویم کر لیں گے، یا ایک دو دن گزار کے پھر کر لیں گے، عید کے 2-3 دن گزار دیں اس کے بعد کر لیں، تاکہ لوگوں کے آنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے معین کر دیا ہے کہ تیسرے دن ہی سویم ہوگا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ معین نہیں کیا، صرف یہ تعیین عرفی ہے، یعنی ہم نے اپنی آسانی کے لیے سویم کا نام دے دیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی سویم کے معنی تیسرا دن، تو تیسرے دن سویم ہوگا، 10واں 10ویں دن، 20واں 20ویں دن، 30واں 30ویں دن، اور 40واں 40ویں دن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معین کرنا جو ہے یہ غلط ہے۔ اب اس کو بھی سمجھ لیں، ایک ہے تعیین عرفی اور ایک ہے تعیین شرعی۔ جس چیز کو شریعت مقرر کر دے، معین کر دے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور جو چیز ہم اپنی آسانی کے لیے مقرر کر لیں، اس کی تعیین کر دیں، یعنی کوئی دن معین کر دیں، وہ ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے خود کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تعیین عرفی۔ اور تعیین شرعی جو شریعت نے مقرر کر دی، مثال کے طور پر 1 شوال کو عید الفطر ہوگی، یہ شریعت نے معین کیا۔ اب 29 رمضان کو نہیں ہو سکتی، یا 13-14 شوال کو نہیں ہو سکتی، شریعت نے مقرر کر دیا 1 شوال کو عید الفطر۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ، تو 9 کو یا 1 کو یا اس کے بعد 14-15 کو نہیں ہو سکتی۔ جب 10 تاریخ شریعت نے مقرر کر دی تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں تعیین شرعی۔ تو جو چیز شریعت نے مقرر کر دی اس میں تبدیلی نہیں، اور جو چیز ہم اپنی آسانی کے لیے کوئی دن کوئی تاریخ اگر ہم مقرر کر لیں تو اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ سویم کا دن مقرر کرنا، 40ویں کا دن مقرر کرنا، یہ سب بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ چیزیں جو ہم نے مقرر کی نا اپنی آسانی کے لیے کی۔ اب آپ دیکھیں نا، اس کی مثال یہ سمجھیں، شادی کی تاریخ آپ معین کرتے ہیں، پہلے سے ہال بک کراتے ہیں، کارڈ چھپواتے ہیں، دوست احباب کو بلاوے دیتے ہیں، تو اس طرح تو یہ بھی ساری چیزیں بدعت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی صاحبزادی کی شادی کی، نکاح پڑھایا، کسی کو کارڈ تقسیم نہیں ہوئے، کوئی ہال نہیں تھا، تو پھر تو یہ بھی بدعت ہو گیا۔ اس لحاظ سے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تو آپ کیوں کریں۔ کچھ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ضرورت ہوتی ہے، ضروریات زندگی، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسراف بیجا نہ ہو، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ تو شادی کی تاریخ مقرر کرنا اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک طرح سے بدعت ہے نا، ہال بک کرانا، کارڈ تقسیم کرنا، لوگوں میں جا کر بتانا، آپ یہ کہتے جی اس مہینے کسی بھی تاریخ کو شادی آپ آ جائیے، کسی بھی دن شادی آپ آ جائیے، تو کیا یہ ہو سکتا؟ لوگ کہیں گے بھئی آپ عجیب آدمی، کوئی تاریخ تو بتائیں، کوئی معین دن مقرر جو کیا گیا ہو، کوئی جگہ مقرر کی گئی ہو، بھئی جب شادی ہے تو دن بھی مقرر ہوگا، جگہ بھی ہوگی، تاریخ بھی، تو اس کو کہتے نہیں جنہیں وہ تو جائز ہے۔ تو اگر سویم کے لیے دن مقرر کرنا، 40ویں کے لیے دن مقرر کرنا اگر یہ بدعت ہے تو پھر شادی کے لیے تاریخ مقرر کرنا وہ بھی بدعت ہے۔ اگر یہ ناجائز ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہے، وہ تو آپ نے جائز قرار دے دیا، اور یہ جو ایصال ثواب کے لیے جو دن مقرر کیے گئے اس کو حرام کر دیا، اور اس کو بھی حرام کر دیا، اس کو بھی ناجائز، اس کو بھی بدعت۔ تو یہ جو ہے یہ سراسر ناانصافی ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نا سمجھی اور جہالت پر مبنی یہ خیال۔ تو بات آپ نے سمجھ لی، سویم ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، 30واں ہو، 40واں ہو، سالانہ عرس ہو، ان سب کا مقصد صرف اور صرف ایصال ثواب۔ پھر کہتے ہیں جی کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا، یہ بھی بدعت، یہ غلط ہے، کھانا سامنے رکھ کر نہ کریں۔ ہم نے کہا بھئی آپ یہ دیکھیں کہ کھانا جب سامنے رکھ کر ہم دعا کرتے ہیں تو دعا سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم،
اور جس کھانے پر اللہ کا کلام پڑھا جائے وہ تو ویسے ہی اس میں برکت ہو جائے گی، تو اس میں کون سی قباحت؟ اور اس سلسلے میں بھی ایک حدیث ترمذی شریف کی ذہن میں آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کچھ کھانا پکایا اور اس کو توشے دان میں رکھا، جس طرح کہ اس کو کہیں بھیجتے ہیں نا تو ہم کپڑے میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، وہ کر کے کہا انس یہ سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤ، اور ان سے کہنا کہ یہ نکاح کی خوشی میں ہے آپ کے لیے اور ام المومنین کے لیے، آپ پر زور دیا۔ کیوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب تک سب کو نہ بلاتے تھے خود نہیں کھاتے تھے، جانتے تھے کہ صحابہ بھی غریب ہیں، کھانے کا اگر وقت ہے جاؤ ابو بکر عمر عثمان و علی کو بلا لو، بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی، عبداللہ ابن مسعود، جاؤ سب کو بلا لو، سب آ جاتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرماتے۔ وہ جانتی تھی کھانا صرف 2 آدمیوں کا، اب یہ لے کر آئے، پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، یہ نکاح کی خوشی میں میری والدہ نے کھانا بھیجا ہے آپ کے لیے اور ام المومنین کے لیے، آپ پر زور دیا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، سامنے رکھ دیا۔ راوی کہتا ہے کہ کھانا سامنے رکھا، دست مبارک اس پر پھیر دی، اور جو بھی چاہا سرکار نے پڑھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پڑھا؟ ظاہر قرآن ہی پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا جاؤ ابو بکر عمر عثمان و علی فنا فنا کو سب کو بلا لو۔ اب یہ حیران کہ کھانا 2 آدمیوں کا، سارے صحابہ کو بلایا، سب آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کھانے میں شریک کر لیا، سب نے کھایا، جتنے صحابہ تشریف لائے تھے سرکار کے بلانے پر سب نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا، ام المومنین نے تناول فرمایا، پھر سرکار نے اس کو اسی طرح بند کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جاؤ یہ اپنی والدہ کو دے دو۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا لے کر جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ کرنے میں دقت محسوس کر رہا تھا کہ جو لے کر آیا تھا وہ زیادہ تھا یا جو لے جا رہا ہوں یہ زیادہ۔ اتنی برکت اللہ نے دی، 2 آدمیوں کا کھانا تمام صحابہ نے کھایا، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ام المومنین نے، اور اس کے بعد بچا کر بھی جو دیا وہ بھی اتنا تھا کہ جو لے کر آئے تھے اس سے زیادہ تھا۔ اتنی برکت ہوئی، سرکار نے یہ بتا دیا کہ تم ہمیں نہیں کھلا رہے، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، تم اگر کھلاتے تم تو 2 آدمیوں کو لے کر آتے، ہم نے سارے صحابہ کو کھلا دیا، اور اس کے بعد اتنا بچا کر دے دیا کہ جو لائے تھے اس سے بھی مقدار میں زیادہ تھا۔ کیوں نہ ہو، جن کے نام میں برکت ہے، جن کے ذکر میں برکت ہے، تو جس کھانے پر وہ دست مبارک پھیر دے یا کچھ پڑھ دے اس میں برکت نہ ہو تو پھر کہاں برکت؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو ہمارا جو اہل سنت کا معمول ہے کہ ہم ایصال ثواب جب کرتے ہیں، قرآن خوانی ختم ہو گئی، لوگوں نے چنے وغیرہ پڑھ لیے، اس پہ کلمہ پڑھ لیا یا اور بھی جو کچھ جس نے پڑھنا تھا وہ پڑھ لی، تو کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، پانی کا گلاس رکھا جاتا ہے، اگربتی جلاتے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ختم شریف پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم جس کھانے پر پڑھ لیا جائے اس میں تو برکت ہی برکت ہے، اس پر اعتراض کا جواز ہی نہیں، اسی لیے کہ وہ قرآن پڑھا جا رہا، اور جس کھانے پر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، پڑھا جائے گا، اس میں سراسر برکت ہی برکت ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہوگی۔ تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جتنے بھی اہل سنت کے معمولات ہیں یہ سب قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، شریعت سے کوئی چیز متصادم نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ یہ سویم 10واں 20واں 30واں 40واں یہ نام تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے، کہ وہ سمجھ لیں کہ بھئی 30ویں دن سویم ہوگا، 10ویں دن 10واں ہوگا، 20ویں دن 20واں ہوگا، 30ویں دن 30واں ہوگا، 40ویں دن 40واں ہوگا، اور جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر ہم سالانہ فاتحہ کرتے ہیں، کوئی بزرگ ہے تو عرس بھی کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمام چیزیں جائز ہیں، یہ صرف
اس کا مقصد ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب نیکوکار کے لیے بھی ہے، گناہ گار کے لیے، اس لیے کہ ایصال ثواب گناہ گار کی گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور نیکوکار کے درجات کی بلندی کا سبب۔ تو اس لیے آپ کیا قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھیں، یا آپ گھر میں پڑھیں، یا آپ مسجد میں پڑھیں، یا آپ ایصال ثواب کہیں بھی بیٹھ کر کریں، وہ بالکل مرنے والے کی روح کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، یہ گناہوں کے ساتھ قبروں میں داخل ہوگی اور نیکیوں کے ساتھ باہر نکلے۔ تو نیکیوں کے ساتھ کیسے نکلے گی؟ کہ بعد والے جو ایصال ثواب کرتے رہیں گے، گناہوں کی مغفرت ہوتی رہے گی، نیکیاں نامہ اعمال میں شامل ہوتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور جب قبر سے اٹھیں گے تو گناہوں سے پاک اور صاف۔ تو اس لیے یہ تمام معمولات جو ہیں ان پر قائم رہیے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ ایصال ثواب جب کیا جاتا ہے تو جو کرتا ہے اس کے لیے بھی محفوظ ہے، جس کے لیے کیا جائے اس کی بھی درجات کی بلندی اور گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ کہتے ہیں اچھا تمہارے جو سارے جو ہیں بزرگ ہیں یا جو بھی ہیں یہ سب کے سب گناہ گار ہیں اس لیے تم کر رہے ہو۔ ہم نے کہا بے وقوف، یہ تو دونوں کے لیے، نیک ہو یا بد ہو، گناہ گار ہو نیکوکار ہو، کوئی عالم ہو متقی ہو پرہیزگار ہو، سب کے لیے ہے۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور وہ کسی مقام پر ہے تو پھر اس کے درجات اور بلند ہوں گے، اور اگر گناہ گار ہے تو یہ ایصال ثواب اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جس دن انتقال ہو اس دن یہ چاہیے کہ جس کے گھر میں وہ میت ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، تو جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ اس دن کا کھانا ان کی طرف سے ہو۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جائیں تو ہم وہاں جا کر کھانا کھائیں، سویم میں بھی، اور اس کے یعنی 3 دن تک، کم سے کم 3 دن تک تو یہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار دوست احباب میں سے ہے تو ہمیں چاہیے کہ سب مل کر کم سے کم 3 دن تک تو یہ اہتمام کریں کہ ناشتے کا کھانے کا انتظام اس کا کریں، اس کی دلجوئی کریں، غم میں اس کے ساتھ شریک ہوں، اور اس کے علاوہ جو 40ویں کا کھانا یا عرس کا یا دیگر چیزیں ہیں اس میں یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، ایسے لوگ ہیں، ان کو ضرور اس میں شامل کیا جائے۔ یعنی اگر دوسرے لوگ کھا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو پہنچایا جائے کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو تاکہ ان کو کھانا مل جائے اور اس کا ثواب اس مرنے والے کو مل جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کو بدعت کہنا، اگر بدعت کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بدعت حسنہ، اس لیے کہ اس سے فائدہ ہے، مرنے والے کو بھی فائدہ ہے اور جو ایصال ثواب کر رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہے، جو غریب آ کر اگر کھانا کھا لیں تو ان کو بھی فائدہ ہے، اور اگر ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو غریب نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے جب گھر میں کوئی آئے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ تو کھلایا جائے گا، تو اگر انہوں نے کھا لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے یہ اہل سنت کے معمولات ہیں، ان پر قائم و دائم رہیے، اور جو مخالفین اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی شرعی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کو ناجائز، حرام یا بدعت قرار دیا جائے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ ایک دم فتویٰ لگا دینا یہ کم عقلی کی دلیل ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا کام ہو رہا ہے، کیا وہ شریعت سے متصادم ہے، یا قرآن و سنت میں یا احادیث میں کہیں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ کام جائز، تو اس کی کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معمول پر قائم رہیں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ آج ہم کسی کے لیے کریں گے، کل ہمارے لیے بھی کیا جائے گا۔ یہ دنیا دار الفنا ہے، یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ دار البقاء کی طرف، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے یہاں پر اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، اور قبرستان جائیں، مزارات پر جائیں۔ قبرستان جائیں گے اپنی قبر یاد آئے گی، مرنے والے کو ایصال ثواب کریں گے تو ہمیں بھی یاد آئے گا کہ کل ہمارے لیے بھی کیا جائے گا۔
یہ تمام چیزیں کرتے رہیں، یہ اہل سنت کے معمولات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔